سب سے پہلے تو اپوزیشن رہنماؤں کا جو خوب شور شرابہ اور ہنگامہ ہوا ہے اس میں بیرسٹر گوہر نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ تمام ایوان کی نمائندگی کرتا ہے. ابھی تک چیئرمین پیپلز پارٹی کے طور پر تو آصف علی زرداری نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے. یہ تو غیر آئینی صدر ہے, ہم تو انہیں مانتے ہی نہیں ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا مانتی ہے کیا نہیں مانتی ہے, یہ تو اس کے اوپر لمبی ایک طویل بحث ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ مانتے ہیں, جو ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے وہ نہیں مانتے ہیں. وہ چاہے عدالت ہو, وہ چاہے سپریم کورٹ ہو, وہ چاہے پارلیمنٹ ہو, جہاں سے بھی کوئی چیز ایسی ہوگی جو ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ پالیسی ہے ان کے لیڈر کی. جو انتشار خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں, انہوں نے یہ لائن دی ہے اپنے سارے وکلاء کو بھی, اپنے سارے سیاسی لیڈران جو ہیں اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو, کہ آپ نے سسٹم کو نہیں چلنے دینا ہے, کوئی چیز بھی آپ نے نہیں ماننی. وہ کہتے ہیں نہ ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, نہ ہم عدالتوں کو مانتے ہیں, نہ ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایسی کی تیسی یہ سارا کچھ غلط ہے, کیونکہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں, لہٰذا یہ سارا کچھ غلط ہے. یہ تو ایک ہو گئی کنسسٹنٹ پالیسی. کیونکہ دیکھیے آج زرداری صاحب کا جو خطاب ہے اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں, اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ملک جو ہے اس کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا اس وقت میں تمام سیاسی قوتوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے مل کے ایک دفعہ کوشش کر لیں تاکہ ملک کا کوئی فائدہ ہو جائے. رائٹ. لیکن اپوزیشن چونکہ جیسا میں نے کہا کہ وہ ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہی ہے, لہٰذا انہوں نے نہ مذاکرات کی بات کو سراہا ہے, نہ اس کو یعنی کوئی پازیٹیو رسپانس دیا ہے. انہوں نے صرف گند ڈالا ہے. ان کا رسپانس یہ تھا کہ ہم نے صدر پاکستان کی سپیچ کو آدھی کر دیا ہے, وہ انہیں مکمل نہیں ہونے دیا, جس پر وہ بہت خوش ہیں. دیکھیے میں نے کہا نا ان سے کہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جب آپ کا ہو جائے, جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ مضحکہ خیز تھی جو بعد میں انہوں نے نکل کے کی. یہ کیڑے نکالنا اب کہ جی یہ پارٹی کے صدر ہیں, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے. آپ تب کہاں تھے جب ان کے کاغذات جمع ہو رہے تھے ان کے صدر کے انتخاب کے لیے؟ اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ یہ آپ کو یہ درفنتریاں دیتا کون ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہیں آپ کو؟ یہ نازل کہاں سے ہوتی ہیں آپ کے اوپر؟ عقل سے آپ کام لیتے نہیں ہیں, سیاسی سیگیسٹی کا آپ مظاہرہ کرتے نہیں ہیں, تو پھر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جو کہ ان کو اٹھانی پڑے گی. یہ تو ہو گئی ایک بات. عارف علوی مطلب کہ وہ ایک باعث صدر نہیں تھے. دیکھیے وہ صدر ہیں, ان کی صدارت کے 2 فیز ہیں. ایک وہ پہلے 5 سال کے لیے صدر رہے, یہ ان کا چھٹا خطاب تھا جیسا کہ آپ نے بتایا پارلیمنٹ سے, تو وہ ماسٹر آف دا گیمز تو ہیں. میں تو ان کو کہتا ہوں نہیں, جیسے یہ کہتے ہیں نا یہ عارف علوی بھی تو صدر تھے نا, تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ نہیں لیتے تھے کیا؟ دیکھیے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سائیڈ لینا تو بہت چھوٹی بات ہے. وہ تو وہاں بیٹھ کے سوائے پی ٹی آئی کے ایک ورکر کے اور کچھ بھی نہیں تھے. دیکھیے جتنے بھی ان کے کرنے کے کام تھے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ڈینائی کیے. ان کا میں تو اوتھ نہیں لوں گا. آپ مجھے بتائیں, تصور کر سکتے ہیں آپ پارلیمانی سسٹم میں کہ پریزیڈنٹ یہ کہے کہ میں الیکٹڈ لوگوں سے حلف نہیں لوں گا, یا میں اس سمری پہ دستخط نہیں کروں گا, چاہے جتنی مرضی وہ ضروری ہو. تو اور جبکہ ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, تو جو کاغذ وہاں سے جاتا تھا وہ جانے سے پہلے وہ بیٹھے ہوتے تھے انتظار میں اپروو کرنے کے لیے. تو یہ جو دوگلا پن ہے یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ آج ہوا وہاں پارلیمنٹ کے اندر وہ بدمزگی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کی ذرا تھوڑا ٹریک ریکارڈ کے اوپر چلتے ہیں ہم, تاکہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چلے. آپ کو یاد ہے جب 2014 میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا ہوا تھا, وہ دھرنے کی کیا فیٹ ہوئی وہ تو بڑی ایک طویل بحث بعد میں کریں گے. لیکن وہ موقع کیا تھا؟ موقع یہ تھا کہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے دورہ کرنا تھا, اور اس دورے کے دوران انہوں نے سی پیک کا افتتاح کرنا تھا. یہ کوئی راز پر سے ہم پردہ نہیں اٹھا رہے, یہ فیکٹ ہے. حکومت وقت نے 2 مرتبہ رابطہ کیا خان صاحب سے کہ خان صاحب خدا کے لیے اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تاکہ ان کا جو موٹرکیڈ آئے اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. انہوں نے وہ نہیں مان کے دیا. وہ دورہ 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ملتوی ہوا اور سی پیک کے اوپر کام رک گیا کیونکہ اس کا افتتاح نہیں ہو سکا. کوئی پوچھے گا ان سے, کوئی لے گا ان سے حساب کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس سی پیک کو کتنا جھٹکا لگا اس حرکت کی وجہ سے, یہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ رویہ جو ہے یہ بھی نیا نہیں ہے.
ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا نا کیا ہوا ہے. یہ جو آج باجے بجا رہے تھے جمشید دستی پارلیمنٹ کے اندر، یہ باجے کوئی شادی ہو رہی تھی وہاں پر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ رویوں کی بات ہے. یہ نہ ہی ان کی گرومنگ ہوئی ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، نہ ہی وہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جتنے بھی عمل ہیں پریزیڈنٹ تقریر کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے لے جا کے اپوزیشن لیڈر کی تصویر کا پوسٹر رکھ دیں گے. کیا گین کیا آپ نے اس سے، سوائے اس کے کہ آپ کی جگسائی ہوئی. پوری دنیا جو لائیو دکھ رہی تھی انہوں نے آپ کے اوپر تبرہ کیا ہوگا اور کرنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے سامنے تو پوائنٹ سکورنگ ہوئی نا. دیکھیے وہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس سے اگر آپ کا پارلیمانی نظام متاثر ہو رہا ہے یا اس کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، آپ نے لوز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری ایک اچھی بات جو آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تقریر کرنے سے پہلے چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور پرائم منسٹر ان کو بلایا اور ان سے میٹنگ کی. یہ بھی ایک بہت پازیٹیو جسچر ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر، ہر اہم اوکیزن کے اوپر آپس میں ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ اگر اس کو آگے پروموٹ کیا جائے. دوسری بات، زرداری صاحب نے اپنے عہد کو جو 5 سال کا تھا پہلے اس کو تھوڑا سا ریکال کیا ہے. ہم بھی میرے خیال سے we should give the credit where it is due. جب انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ مائٹیسٹ پریزیڈنٹ کا جو آفس ہوتا تھا اس کو انہوں نے پریکٹیکلی ڈسارم کر دیا اور تمام اختیارات جو تھے وہ سرنڈر کر دیے پارلیمنٹ کو اینڈ ویزاوی ٹو دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے امپاور کیا صوبوں کو، اور جو 70 سال کے قریب ایک طویل عرصے سے صوبائی خود مختاری کی بات چل رہی تھی اس کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ آئین کے اندر جو امینڈمنٹس جو ہیں وہ فوجی ڈکٹیٹروں کے دور میں شامل کی گئی تھیں ان کو انڈو کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے آئین کو اس کی صحیح شکل میں بحال کر دیا. چوتھی بات، مطلب بے پناہ باتیں ہیں جو میں چند چیدہ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے صدر کا حلف اٹھانے کے بعد فوری طور پر بلوچ قوم سے معافی مانگی ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور کہا کہ ماضی میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کا احساس محرومی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ احساس ختم ہو جائے. لہٰذا انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، ان کے دور میں میسو فنڈز جو ہیں وہ بلوچستان کو دیے گئے اس کی ترقی کے لیے. کوئی کہتا ہے 22 ارب روپے دیے گئے تھے، کوئی کہتا ہے 42 ارب روپے دیے گئے تھے ان ایڈیشن ٹو دا روٹین. تو یہ سب کچھ بھی ہوا. محرومیاں تو ابھی بھی خیر وہاں پر ہیں نا. دیکھیں وہ تو ایک طویل عرصے سے ہیں، لہٰذا ان کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن میں آپ کو اپروچ کی بات بتا رہا ہوں مائنڈ سیٹ کہ یہ وہ فیصلے تھے جو انہوں نے صدر کے طور پہ کیے. اور اس سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو ایک مخاصمت چلی آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشینز کے مابین یا اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ کے دوران، جس کے نتیجے میں کئی حکومتیں پیپلز پارٹی کی بھی جا چکی تھیں اور نون لیگ کی بھی جا چکی تھی. اور یہ طے ہو گیا تھا، یعنی ایک طرح سے یہ نظر آنے لگا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہے، اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش نہیں رکھا ہوا تو آپ حکومت، آپ کے پاس رائٹ آف گورننگ نہیں ہے. یہ متھ بھی زرداری صاحب نے توڑی اور ایک ایکویشن بنائی انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے قوم کی جان ایک ڈکٹیٹر سے چھڑوائی، یاد رکھیں آپ نے، انہوں نے پہلے اس کی وردی اتروائی اور پھر ان کو عزت دار طریقے سے باقاعدہ گارڈ آف آنر دے کے بھیجا، مگر قوم کی جان ایک ڈکٹیٹر سے چھٹ گئی جو کہ صدر کی صورت میں ابھی بھی قوم پر مسلط رہنے کا خواہش مند تھا. یہ فیکٹس ہیں، یہ سارے فیکٹس ہیں، یہ ساری اچیومنٹس ہیں ان کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں اب جو ان کا دور شروع ہوا ہے اس میں بھی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے، ایسے فیصلے لیے جائیں گے جس سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی، جس کا ہر آنے والی حکومت نے دعویٰ کیا، نعرے لگائے، لیکن کبھی پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. نہیں، ہم نون لیگ کو تو بہت کہتے ہیں نا، میں بولتے بھی ہیں. آپ دیکھیں صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری خود موجود ہے قومی اسمبلی میں. اب تو ان کی بہن بھی آ گئی ہے قومی اسمبلی میں، تو پیپلز پارٹی بھی کچھ حصہ ڈالے. Who do you give the credit to؟ یہ سارا کچھ جو ہے آصف زرداری صاحب جو ہے 1%. تبھی تو آج پارلیمنٹ میں نعرے لگ رہے تھے ایک زرداری سب پہ بھاری. وہ ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. ہی از اے پولیٹیشین، اور وہ جو ان کی پارٹی میں ایک نعرہ لگتا ہے ایک زرداری سب پر بھاری، یہ بہت حد تک درست بھی ہے. ہاں، اس کا ڈینائل کوئی نہیں ہے، اس یہ بہت حد تک درست نہیں ہے، مطلب بات بھی ٹھیک ہے. اور ابھی اس حکومت کو دیکھتے ہوئے لگ بھی رہا ہے یہی ایک زرداری سب پر بھاری.